شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ التذکرہ فی احوال الموتیٰ میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے بتائیے کہ میں اسے خواب میں کس طرح دیکھ سکتا ہوں۔ عمل بتایا گیا۔ دیکھنے والے نے اپنی مرحومہ بیٹی کو دیکھا کہ اس کے بدن پر ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر دیکھنے والا کانپ اٹھا، اور دوسرے دن یہ خواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن کر پریشان ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہے اور ایک تخت پر ہے اور بڑی عزت اور شان کے ساتھ جنت میں موجود ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس نے بتایا کہ میں وہی ہوں جسے آپ کی پہلے ایک حالت بیان کی جا چکی ہے۔ کرم ہم پر اس طرح سے ہوا کہ قبرستان کے قریب سے ایک آدمی گزرا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب قبر اٹھا لیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ یہی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللہ، بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے۔ واللہ يسمع تحاوركما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، تو ان پر لازم ہے ایک بردہ یعنی غلام آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ،
یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، پھر جسے بردہ نہ ملے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکیں تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا۔ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات۔ بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ذلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تابعی بزرگ ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہلیۃ الاولیاء میں جو لکھا ہے، فرمایا ہے کہ فقیہ، زاہد، عبادت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنے والے اور فضولیات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، یعنی دنیا کی جو فضول چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے والے کون تھے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ زبردست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقرب اور پاکیزہ بندے تھے۔ انشاءاللہ الکریم ان کی آج سیرت کا ہم پروگرام کے اندر بیان کریں گے، ان کی زندگی کے احوال انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ابھی عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کی یوں پوچھتے کیا یوں گئے مصطفیٰ کی یوں کیف کے پر جہاں جلے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں صلی اللہ
جو نہ تھے تو کچھ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سلسے اللہ کریمنا صلی اللہ محمد صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم میرا روشن ہے ایک کا تمہارا دو عالم میرا روشن ہے ایک کا تمہارا ہوا مکان تک اجالا تمہارا ہوا تک اجالا تمہارا دو عالم میرا روشن کا تمہارا نہ کیوں گائے بلبل ترانہ تمہارا نہ کیوں گائے بلبل ترانہ تمہارا نہ کیوں گائے بلبل نہ کیوں گائے بلبل ترانہ تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا اونچا فلک سے پریرا تمہارا ہے اونچا فلک سے پریرا تمہارا فرش والے فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھنیرا تیرا زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا ہے اونچا فلک سے پریرا تمہارا ہے اونچا فلک سے پریرا تمہارا پڑھا پہ زبانوں نے کلمہ تمہارا پڑھا پہ زبانوں
زبانوں نے پڑھا، بے زبانوں نے کلمہ تمہارا پڑھا، بے زبانوں نے کلمہ تمہارا ہے، سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا ہے، سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا، چھوڑا ایک غم سے اشارہ تمہارا، چھوڑا ایک غم سے اشارہ تمہارا، چھوڑا ایک غم سے غم سے چھوڑا ایک غم سے اشارہ تمہارا، اتارے گا پل سے سہارا تمہارا، اتارے گا پل سے سہارا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ غیر رب سلم صدائے محمد، چھوڑا غم سے اشارہ تمہارا، اتارے گا پل سے سہارا تمہارا، اتارے گا پل سے سہارا تمہارا، تم ہی ہو جواب سوالہ محشر، تمہیں ہو جواب جواب تمہیں ہو جواب سوالہ محشر، تمہیں کو پکارے گا بندہ تمہارا، تمہیں کو پکارے گا بندہ تمہارا، فطرتا کیے پیاری پیاری صدا ہے، فطرتا کیے پیاری پیاری صدا ہے، کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا، کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا، کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا، عمل پوچھ جاتے سرکار عمل پوچھ جاتے ہیں سرکار، کہیں ڈر نہ جائے نکما تمہارا، کہیں ڈر نہ جائے نکما تمہارا، بنایا تمہیں حق نے مختار و حاکم، بنایا تمہیں حق نے
مختار حاکم بنایا، تمہیں حق نے مختار حاکم، وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا، وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا، کیا حق نے بغیر کمالات تم کو کہا، حق نے بغیر کمالات تم کو نہ پایا، کسی نے کنارہ تمہارا نہ پایا، کسی نے کنارہ تمہارا، رفعنا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، رفعنا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، لکھا عرش پر نام والا تمہارا، لکھا عرش پر نام والا تمہارا، اذانوں میں خطبوں میں شادیوں غم میں، اذانوں میں خطبوں میں شادیوں غم میں، پر ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا، غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا، جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے، جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے، جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے، کہ مقبول ہے قصیدہ تمہارا، کہ مقبول ہے قصیدہ تمہارا، دو عالم میں روشن ہے کا تمہارا حوالہ، مکہ تک جانا تمہارا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مداح حبیب خلیفہ اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا کلام عدنان بھائی نے بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ سنایا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی عظمت کے، حضور کی رفعت کے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان پر مبنی ترانے کلام اللہ پاک میں پڑھتے رہنے، سنتے رہنے کی سعادت نصیب فرمایا، آمین۔ اور حضور کی شفاعت بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمایا، آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مبارک ذات آج کے پروگرام کا موضوع ہے، کہاں سے ان کا تعلق تھا، ان کا تعارف کیا ہے، سر کچھ فرمائیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ویسے جو آبائی تعلق میسون عراق سے ہے، صحیح، اور یہ بصرہ کے قریب ایک علاقہ ہے، اور ان کے والدین جو ہے وہ غلام تھے، اور یہ مدینہ شریف میں ان کی خوش نصیبی کہ جو ان کی والدہ تھی وہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں، خادمہ تھیں، اور جب یہ پیدا ہوئے
اچھا پیدائش کا بھی بڑا پیارا ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب آپ کو لے کر حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ 21 سن ہجری کا واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے کی بات ہے. اور جب یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو یہ بڑے حسین تھے. کیا بات. تو آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی ان کی فقیہ ہونے کی اور لوگوں میں محبوب ہونے کی. کیا بات. کہ اللہ پاک ان کو فقیہ بھی بنائے اور لوگوں میں محبوب بھی بنائے. سبحان اللہ. اور پھر ان کا نام بھی رکھا اور تحنیک بھی کی جسے ہمارے ہاں گھٹی کہتے ہیں. پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں. ہاں جی. تو یہ بڑی سعادت مند ہے. اچھا پھر جب یہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آستانے میں یہی رہتے تھے وہاں کہ وہ خدمت کا سلسلہ ہوتا تھا. میں قربان جاؤں. تو جب یہ رونے لگتے تو آپ ام المومنین آپ کو دودھ بھی پلا دیا کرتی تھی. میں قربان جاؤں. تو یہ یوں اچھا پھر ان کے سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ مختلف امہات المومنین کے گھروں میں بھی چلے جایا کرتے تھے کیونکہ چھوٹے تھے. جی. اور پھر رب کی رحمت سے یہ علم دین کی طرف مائل بھی تھے. انہوں نے 10 سال کی عمر میں حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر لی. سبحان اللہ. اور پھر ان کے سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ قرآن پاک جس طرح عام طور پر حفظ کیا جاتا ہے اس طرح حفظ نہیں کرتے تھے. یعنی جو حصہ حفظ کرتے تھے اس کی تفسیر بھی جانتے تھے. واہ واہ واہ. اور غور و فکر کرنے تفسیر جاننے سیکھنے کے بعد پھر آگے بڑھتے تھے اور پورا قرآن پاک پھر آپ نے اسی طرح جو ہے وہ حفظ کیا. سبحان اللہ. اور دیگر احادیث مبارکہ بھی آپ جو ہے وہ صحابہ اکرام سے آپ نے روایت کی ہے اور آپ کو سکہ کہا گیا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار کی طرف مائل ہوئے اور پھر آپ نے ہیروں کا کاروبار شروع کیا. صحیح. اس میں بھی اللہ پاک نے آپ کو بڑی کامیابی عطا کی اور آپ بڑے دولت مند ہوئے. اور پھر جو ہے وہ کچھ عرصہ آپ جہاد کے لیے یہ کابل اور خراسان کی جانب بھی آئے. صحیح. یہاں پر آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کی. جی. اور اس کے بعد پھر آپ بصرہ میں مقیم ہو گئے. ٹھیک. تو یہ آپ کی حالات زندگی ہیں اور دیکھا جائے کہ کیسا آج بندہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ ایک ماحول مل گیا ایسی جو ہے وہ یعنی ان ہستیوں سے جو ہے وہ استفادہ کرنے کا موقع ملا جو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. واہ واہ. اب مولا علی رضی اللہ عنہ کی بھی ان کے بارے میں بڑی دعائیں ہیں. سبحان اللہ. اور آپ نے جو ہے وہ خرقہ خلافت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے. تو جو سلسلہ چشتیہ ہے اس کا جو ہے وہ تعلق انہی کے ذریعے تو مولا علی سے اور پھر مولا علی کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سلسلے کے اعتبار سے ہے جو اتصال کہا جاتا ہے سلسلے کا. اور پھر قادری سلسلے کی ایک شاخ کا جو اتصال ہے وہ بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہے. تو یوں دیکھا جائے اگر ہم فقہاء میں دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک نام، محدثین میں دیکھتے ہیں تو آپ کا جو ہے ایک عظیم مرتبہ مقام ہے. اور جب جو ہے وہ تصوف کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ ایک یکتا اور بڑی زبردست قسم کی شخصیت نظر آتے ہیں. تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مختلف آپ یوں سمجھیں کہ آپ زاویہ نظر سے دیکھیں تو ماشاءاللہ آپ کامل اور اکمل نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کی سر، اللہ برکت دے آپ کو. میں ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہوں اور میرا ذہن اس پر جو ہے وہ رکا ہوا ہے. آپ دیکھیے استاد صاحب، بعض اوقات انسان کا ایک مقام جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک یوں بولیے ایک مضبوط بیک گراؤنڈ بھی ہو. جی. یہ ضروری نہیں ہوتا. ایسے ہی جیسے آپ نے ان کے والدین کے بارے میں جو ہے وہ بتایا. آج کل تو یہ غلاموں کا دور ہی کیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اس سے نچلی سطح اور آپ دیکھ کر کے آئیں تو وہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ کیا ہے، وہ غلام ہے. اس سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ خدمتگار جو ہمارے بواب وغیرہ اور جو ہوتے ہیں جی، یعنی معمولی دیکھیں نا سر، میں بحیثیت غلام ہونے کی بات کر رہا ہوں. جی جی ایسے ہی یہ غلام کے پھر اپنے احکام، یعنی اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ ایک یوں بولیے کہ طبقات میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مملوک ہے، ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے. یعنی آپ بات کو میں آسان بھی کروں سادہ بھی کروں تو آپ دیکھیے ایک معمولی بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود آپ کو جو صحبت میسر رہی، آپ کو جو ساتھ میسر رہا، یہ اور پھر آپ کی خوش بختی کہ آپ نے اس ساتھ سے سعادتوں کو کیا کیا، اس کو جمع کیا.
تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ بات یاد رکھنے کی ہے. بعض اوقات ہم سٹیٹس کانشیس ہو کر کے یا اس احساس کمتری کا شکار ہو کر کے ایک جو ہے وہ جگہ پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے. اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں کرنا چاہیے, یا اپنا بیک گراؤنڈ اگر جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے, یا یوں بولیے کہ اس میں غربت کا معاملہ ہے, یا اور بھی کوئی بھی ایکس وائی زی چیز ہے, تو نہ تو اپنے ماں باپ کو حقیر اور ذلیل جو ہے وہ سمجھنا چاہیے, اور نہ ہی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کرنا چاہیے. انسان کا کام ہے کہ وہ درست انداز میں اچھے طریقہ کار کے مطابق آگے جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے جو رستے کھولتا ہے اور اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے, عزت بھی عطا فرماتا ہے, مقام بھی عطا فرماتا ہے. دونوں باتوں کو ضرب لے لیں. بعض اوقات جیسے والدین کیا ہوتے ہیں, وہ دیہاتی لائف سٹائل, ان کا مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں, دیہاتی ہیں یا غریب ہیں. بعض ماں باپ جو ہے وہ جیسے گھروں میں جو ہے نا باپ کیا کر رہا ہے, چوکی داری کر رہا ہے, ماں کیا کر رہی ہے, گھروں میں جو ہے وہ برتن جو ہے وہ دھو رہی ہے, یا اس طرح کے جو ہے وہ کام کاج کر رہی ہے, یا گھریلو کسب کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں جی, کپڑے سلائی کر رہے ہیں. تو یوں ایک معمولی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, لیکن اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں, یہ پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں. اولاد پھر کیا کرتی ہے, ایک مقام کو پہنچ جاتی ہے, اور پھر اسی اولاد کو, یعنی جس کو آگے بڑھانے میں اس کے ماں باپ نے اپنا خون پسینہ یوں بولیں شامل کیا ہوا ہے, باقی جسے خون پسینہ آپ بولیں, اور وہی اسی اولاد کو اسی کے ماں باپ کے لگنے لگ جاتے ہیں, برے لگ جاتے ہیں. جیسے باپ ملنے آ گیا تو کیا لگ گیا, یہ آپ کدھر آ گئے, کس طرح ہو گئے. اس انداز پر جو ہے آپ کیا فرمائیں گے, دونوں باتوں کو لے لیں. یعنی اگر آپ کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی والدین کی غربت ہے یا ان کے حالات کا کمزور ہونا یہ رکاوٹ بن جائے, یہ ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر اللہ کریم نے کوئی عزت عطا فرما دی ہے, چاہے وہ اکیڈیمک ایجوکیشن کی بنیاد پر ہو, چاہے وہ ریلیجیس ایجوکیشن کی بنیاد پر ہو, تو اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو جو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹے لوگ ہیں, ذلیل ہیں, حقیر ہیں, یا ان سے میرا تعلق ظاہر نہ ہی ہو تو اچھا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ آدمی اگر کسی ایسے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو غربت کی وجہ سے جی یا معاشرے کے اندر جو سٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے لو ہو, جی تو اس میں بھی آدمی کو کوئی ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ پاک نے ہر آدمی کو ایک میدان دیا ہے, عقل, شعور دیا ہے. اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے ان میں جو ہے بہتری لا کر اپنا مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے. کسی کی محنت اللہ پاک رائیگاں نہیں فرماتا, اور جو شخص کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. انسان کے بارے میں یہ لکھا گیا اور تحقیق کی گئی کہ انسان جو سوچتا ہے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے, اللہ پاک اس کو وہ کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں صرف یہ سوچنا ہے, ارادہ کرنا ہے, اور پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہے, تو کامیابی ضرور ہمارے قدم چومے گی. تو اس لیے اس سے میں اپنے آپ کو یوں احساس کمتری کا میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہم اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ ذیلی صورت اختیار کر جاتی ہیں, ثانوی ہو جاتی ہیں, اور آدمی جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے. اچھا, جو کامیاب لوگ ہیں اگر ان کی ہسٹری پر نظر دوڑائیں نا, تو ان کی ایک تعداد ایسی ہے جو ایسی ہی جو ہے وہ ماحول سے نکل کر بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ اعلیٰ مقام پر پہنچی. اچھا, جن کو اللہ پاک نے دولت دی ہے, حسن دیا ہے, سب کچھ مقام و مرتبہ دیا ہے, ان کے بارے میں بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پھر پس چلے جاتے ہیں. علم کے حوالے سے بھی اور اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی, دولت کے اعتبار سے بھی بعض دفعہ جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اچھا, دوسری جو بات آپ نے فرمائی اور وہ بھی بہت اہم ہے کہ آدمی کو حقیقت شناس ہونا چاہیے. جب آدمی حقیقت شناس ہو جائے گا نا تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. حقیقت شناسی سے کیا مراد ہے, جیسے جو ہے وہ محمود غزنوی کے جو غلام تھے ایاز, وہ غلام تھے, خدمت گار تھے, اللہ پاک نے ان کو مرتبہ عطا فرما دیا, اور یہاں لاہور میں ان کا مزار بھی موجود ہے, یہاں کی حکمران بھی تھے. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کا جو پرانا لباس تھا نا وہ آپ سنبھال کر رکھتے تھے. اور واقعہ طویل ہے, میں مختصر کرتا ہوں کہ وہ ہفتے میں یا پھر دن میں یا جو بھی سلسلہ ہوتا تھا وہ اس کو اپنے پرانے لباس کو, جوتیوں کو ضرور دیکھا کرتے تھے, تاکہ اس وقت میں بادشاہ ہوں, میرے پاس اختیار ہے. لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب میں خادم تھا, نوکر تھا, غلام تھا,
لیکن اللہ پاک نے مجھے مرتبہ عطا فرمائی، اس سے عاجزی آتی ہے۔ تو اگر آدمی حقیقت شناس ہو، عاجزی دل میں ہو، تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر والدین کے جو مرتبہ ہے وہ تو مرتبہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ انہی والدین نے تو آپ کو اتنے بڑے مرتبے پر جو ہے وہ فائز کیا، تو یہ احسان فراموشی ہے کہ جو ہمارے محسن ہیں ان کے احسان کو ہم نہ مانیں، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس کا اور جو اپنی کھوٹی کھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں تو ان کو عزت دیں، اور جو مقام و مرتبہ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے وہ پیش نظر رکھیں۔ دنیاوی طور پر بھی دیکھیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتا، معاشرے کے اندر بھی اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی اس کے لیے ایک آپ یوں سمجھیں کہ مائنس پوائنٹ ہی ہوتا ہے۔ اور دینی اعتبار سے دیکھے جائیں تو یہ تو لازم ہے کہ والدین کی عزت و تکریم، اور ہماری کسی بھی حرکت سے، ہمارے کسی بات سے، بلکہ ہمارے چہرے کے تاثرات سے ایسی بات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ جن سے ہمارے والدین کے دل کے اندر دکھ پیدا ہو۔ اف جو ہے وہ سب سے ہلکا کلمہ ہے، یہ کہنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ والدین کو چاہے جائے کہ ہمارے جو ہے وہ ماتھے پر کوئی جو ہے وہ اس کی حیت تبدیل ہو جائے، اور ہم اپنے جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ اس طرح کے خیالات پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو دونوں اعتبار سے جو ہے اس کا جو ہے اپنے آپ اپنے اندر جو ہے وہ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درست فرمایا۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے محسنین کا، اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت بھی ہم انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہم اس کو لے کر چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکھنے کی باتیں ہمارے لیے اس میں وہ ہیں وہ بھی ہم لے کر کے الحمدللہ بڑھ رہے ہیں آگے۔ ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا؟ ابراہیم بھائی کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو رکن شورا نے فرمائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ کیسی عزت اور مرتبہ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے، کہ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، وہ ماں بھی جو ہے وہ ایک کنیز ہیں اور باپ بھی غلام ہیں، لیکن علم دین نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی نسبتوں نے، اور خاص طور پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نسبت ہے، اس نے کتنا مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آپ کا مقام و مرتبہ آج بھی بیان ہو رہا ہے، اور تصوف میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے، اور علم حدیث میں بھی، علم فقہ میں بھی، اور بھی دیگر جتنے ہمارے دین کے جو بھی شعبہ جات ہیں ان میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ 120 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی زیارت کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اور ان کی جو صحبت ہے وہ اسے آپ نے فائدہ اٹھایا، اور اس میں 70 صحابہ کرام علیہم رضوان تو بدری ہیں، اور بالخصوص حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شرف تلمذ ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہے۔ شرف یعنی شاگردی جو آپ نے علم دین براہ راست جو حاصل کیا ہے، براہ راست علم دین حاصل کیا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اور زمانہ جانتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ذات ہیں کہ جنہیں باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو براہ راست جن سے شرف تلمذ ہو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اب آپ کی علمی حیثیت کے لیے اور کیا سند چاہیے؟ شرف تلمذ بڑا پیارا لفظ ہے جی، لیکن شرف تلمذ جو ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے میں آیا آپ کے پاس، آپ ایک بڑے عالم دین ہیں، اب میں بولوں گا مجھے شرف تلمذ دے دیں گے، نہیں کیا ہے اپنا شاگرد ہونے کا ایک یوں بولے مجھے آپ اعزاز دے دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ جیسے اعزازی ڈگری ہوتی ہے نا، تو وہ بس پھر وہ اعزازی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کے خصوصی شاگرد تھے، خاص فیضان پایا ہے جناب علی المرتضیٰ کا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی آپ نے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کا خاص فیضان جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ پہلے ہم سماعت کر چکے ہیں کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ کی ملاقات اور سماع حدیث آپ کی ثابت ہے، اور محدثین نے آپ کو ثقہ جو ہے وہ راویوں کے اندر جو ہے وہ آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بالخصوص اس کے اندر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے آپ کی سیرت کے اندر کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واعظ فرمایا کرتے تھے تو ایسے انوکھے اور جو ہے وہ قیمتی نکات اس کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سن کر حیران ہو جاتے تھے کہ ایسی بات ہم نے پہلے تو نہیں سنی۔ یعنی علم دین کے تناظر میں تصوف کے ایسے اعلیٰ نکات آپ بیان کیا کرتے تھے کہ سننے والے حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اس قدر قیمتی نکات آپ کہاں سے لاتے ہیں؟
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے علم دین حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کی گفتگو بھی بڑی انوکھی اور لاجواب ہوا کرتی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ علم دین کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے. یعنی جو خصوصی فیضان مل رہا ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کو دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خصوصی فیضان ہے حضرت حذیفہ بن یمان کو عطا کیا اور ان سے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کر رہے ہیں. اور آپ کے علمی تفوق اور آپ کے علمی مقام کا ایک جو ہے وہ مظاہرہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ بصرہ میں مقیم ہو گئے تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بصرہ میں تشریف لائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے مختلف واعظین جو اس زمانے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو مسند ارشاد پر بیٹھ کر خطبے دیتے تھے اور جو ہے وہ واعظ کیا کرتے تھے، ان کے واعظ سنے مختلف جگہوں پر جا کر. اور پھر جو ہے وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ میں بھی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جلوہ گر ہوئے، اور یہ آپ کا ایک کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے سوائے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بصرہ کے تمام واعظین پر پابندی لگا دی. یعنی یہ آپ کا اعتماد تھا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جو علم دین اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث، علمی میراث جو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اندر آپ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہو کر آپ واعظ کی صورت میں لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس پر اعتماد ظاہر کیا. تو اس پر بھی آپ کا جو ہے وہ علمی تفوق اور آپ کا علمی مقام ہم پر ظاہر ہوتا ہے. علمی برتری کہہ لیں جی، نالج کے اعتبار سے ان کی کیا ہے برتری. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں جو میں آ رہا ہوں آپ کی بات پر، عاطف بھائی آ رہے ہیں. میں ایک یہاں میں نے 2-3 مرتبہ ابراہیم بھائی کی بات میں وہ الفاظ کا لقمہ دیا. آپ یقین مانیں ابراہیم بھائی، جی، یعنی اردو ہماری نیشنل زبان ہے، لیکن اردو کا جو حال ہے بے حال ہے. وہ آئی سی یو میں اگر اس کو بولیں تو یہ بات غلط جو ہے وہ نہیں ہوگی. ہم عام زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں کرامن کاتبین. جی، امیر علیہ سنت نگران شورا کے گھر پر تھے اور موئے مبارک جو ہے وہ نگران شورا کے گھر پر آئے، اور اس پر پھر امیر سنت زیارت کے لیے جو ہے وہ آئے، اور وہاں ایک سوال جواب کی ایک نشست بھی ہوئی. پھر اس کے بعد اس کے احوال دعوت اسلامی شب و روز اس کے اوپر ویب سائٹ پر آپ کو مل جائیں گے. تو بہرحال وہ جو بات تھی وہ میں لینا چاہ رہا تھا وہ یہ، اس میں امیر اہل سنت نے ایک جو ہے وہ بات فرمائی کرامن کاتبین. تو وہاں موجود کسی نے پوچھا، اس نے کہا جی کرامن کاتبین کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو پھر اس سے امیر سنت نے ان کو معنی بھی بتایا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں مبلغین کے لیے یہ بات، اس وقت مبلغین بھی وہاں بیرون ملک سے آئے ہوئے اس ٹائم پہ بھی وہاں موجود تھے، دیگر مبلغین بھی تھے وہاں پر. تو وہاں پر امیر سنت نے مبلغین کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایک مبلغ کو جو ہے وہ عوام کو چونکہ پیغام پہنچانا ہے تو اس کو کس قدر جو ہے وہ غور کرنا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے جو ہے وہ لگا لینا چاہیے. اچھا، ایسے ہی اتفاق ہوا، ایک اور مبلغ کو اتفاق ہوا کہ جیسے او لیولز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اردو میں کوئی بات جو ہے وہ کریں، تو اس میں وہ بچے نے ایک بڑا عام سا لفظ تھا، اس کا معنی پوچھ لیا جی اس کا معنی کیا ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا. اچھا، جیسے کہا شام، تو اب وہ کیا تھا، اس نے کہا کہ یہ شام کے وقت یہ ہوا، شام نہیں، یہ جو سیریا ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، شام کہتے ہیں، یوں بھی ہے. تو بہرحال لوگوں کے یوں بولیے کہ تقرب الالفام تو مشکل لفظ ہے، ایسی بات کرنا جو عام بندے کو بھی کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، یہ ایک مبلغ کو اس پر کیا ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں نے ایک دو بات. کرامن کاتبین کی وضاحت بھی. ہاں، کرامن کاتبین یہ وہ 2 فرشتے ہیں جو عزت والے فرشتے ہیں. کرامن کاتبین، کرامن مطلب عزت والے، کاتبین لکھنے والے. 2 فرشتے ہیں جو انسان کے نام اعمال کے اعتبار سے مقرر ہیں. نیکیاں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک کیا لکھتا ہے، بندے کی گناہ لکھتا ہے. تو یہ 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں نے وہ شرف تلمذ میں لے لیا، 1-2 باتیں اور جو ہے وہ کہیں. تو بہرحال ذائقہ اللہ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ برکت دے. تو یہ ایک، یعنی یہ میں تھوڑی اس کی وضاحت بھی کر رہا ہوں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ایک سیکھنے والی بات ہو. ہمارا الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رحمت سے ایک ادبی ذوق بھی ہوتا ہے مبلغین کا،
علماء کا ایک ان کا گفتگو کرنے کا ایک اپنا انداز بھی ہوتا ہے، لیکن امیر سنت کی یہ صحبت فیض اثر کی برکت ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آسان سے آسان بات جو ہے وہ کی جائے، تاکہ سننے والے کو، دیکھنے والے کو کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، کوئی پہلو رہ نہ جائے۔ بار اگر کوئی رہ جائے تو وہ پوچھ لینا چاہیے، اور پوچھ کر اس کی کلیئرٹی بھی کیا ہے کر لینی چاہیے کہ سوال کیا ہے، علم کی چابی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی چلیں ایک بات تھی، میں نے کہا چلیں اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ آتے ہیں عاطف بھائی کی طرف، جی آپ کچھ فرما رہے تھے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم بھائی نے جو بھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ سنایا کہ تمام واعظین پر پابندی لگا دی، اور جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلسلہ آواز کا جاری رکھنے کا فرمایا، تو جب مولا کائنات نے تمام مجالس کو دیکھا کہ سب کی مجالس میں گئے، اس کا واعظ، سب کا واعظ سنا، اور جب حضرت حسن بصری کا واعظ سنا تو پھر آپ کو فرمایا کہ بیٹا تم بتاؤ تم عالم ہو یا متعلم ہو۔ تو آپ یہاں عاجزی دیکھیے، بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے کہ بندہ کہہ رہتا ہے یار میری گفتگو سے نہیں پتہ چل رہا میں کیا ہوں آپ کو، صحیح، ٹھیک ہے، آپ پوچھے جائیں تو بعض اوقات ڈگری دکھاؤں آپ کو۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر امام حسن بصری کا جو جواب تھا اس کے اندر ہمارے لیے کتنی نصیحت کی بات ہے۔ فرمایا کہ نہ میں عالم ہوں نہ متعلم ہوں، میں تو رسول اللہ کی جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں انہیں دہرا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا خوبصورت اس میں نصیحت ہے کہ اپنے اندر عاجزی کیسی پیدا کرنی ہے، اور بندہ جب عاجز ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مقام بھی ایسا ہی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نگران شورا نے ایک موقع پر بڑی پیاری بات کہی، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ علم نافع جب آتا ہے نا تو وہ عاجزی کو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ علم کی آفات میں بعض اوقات دیکھا جائے تو تکبر کو بھی بیان کیا گیا کہ علم آتا ہے تو اپنے ساتھ ایروگنس بھی لے آتا ہے۔ علم چاہے جس بھی اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں تو بندے میں بعض اوقات ایروگنس، تکبر آ جاتا ہے، تو یہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع یعنی فائدہ مند علم جو ہے، وہ برکت والا علم جو ہے، اچھا علم جو ہے وہ ہے کہ جب بندے کے پاس آئے تو ساتھ میں کیا ہے، بندے کے اندر ہمبلنس اور عاجزی کا معاملہ بھی کیا ہے، یہ ساتھ میں لے کر کے آئے۔ اللہ ہمیں عاجزی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور یہ اچھا وصف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد صاحب، وعظ کی بات ہوئی، بیان کرنا، وعظ کرنا، بیان کرنا، نصیحت کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانا، یہ سپیچ کرنا لوگ جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں سپیچ مختلف مواقع کے اوپر۔ تو ایک سپیچ کرنے والے کو بالخصوص دین کے اعتبار سے جس نے ایک پیغام پہنچانا ہے، اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اسے کن باتوں کو مد نظر اور اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ کیا پیرامیٹرز ہیں جن کو فالو کر کے، جن کو اپنا کر کے بندہ جو ہے وہ اچھا بیان کر سکتا ہے، اچھی نصیحت کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اس کو مختلف انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے، یہ موضوع تو بہت وسیع ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب آپ نے بیان کرنا ہے تو بیان کی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے، کیونکہ لوگ آپ کے سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کی اچھی تیاری ہوگی تو آپ اچھے انداز سے نیکی کی دعوت ڈیلیور کر سکیں گے، علم ان کو دے سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیان ہم کرنے جا رہے ہیں اس پر ہمارا اپنا عمل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو بعمل ہوتا ہے اس کی زبان میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کے بیان کو کہ آپ کا بیان آپ کے مدنی مذاکرے میں جو آپ کی گفتگو سنتا ہے تو وہ آپ کی گفتگو تو سن رہا ہوتا ہے، بالکل سادہ انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں اور بالکل وہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے ایک عالم صاحب سے سنا اور وہ کہنے لگے کہ امیر اہل سنت کا جو انداز گفتگو ہے وہ آپ کو اللہ پاک نے بہت علم عطا فرمایا ہے، لیکن آپ بالکل عوام الناس کے لیول کی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر ان کا حسن ظن دیکھیے کہ وہ کہتے تھے کہ امیر اہل سنت کو اللہ پاک نے ایسا روحانی علم عطا فرمایا ہے کہ آپ اگر اس علم سے گفتگو کریں تو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، لیکن امیر اہل سنت ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ان کے یہ بھی ایک جو ہے وہ بہترین وائز ہے، اللہ پاک نے ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائی ہے اور یہ کامیاب ہستے ہیں۔ تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، ان کے انداز سے سیکھنا چاہیے، تو ان چیزوں کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور بیان کے اندر جو ہے بالکل جو ہے وہ آدمی یعنی یوں مقصد کیا ہے، امیر اہل سنت جو ہے وہ عام طور پر اس چیز کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے۔ ایک بہت اچھی جو ہے وہ رہنمائی ملی کہ جب آپ بیان کریں تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہاں بلند آواز سے جو ہے وہ میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، یعنی پہلے اپنی ذات اور پھر جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ واعظ کیا جا رہا ہے۔ تو کاش ہمارا یہ بھی ذہن بن جائے کہ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں اور جو چیز بیان ہو رہی ہے تو ایک ویسے جو ہے وہ دل میں آ رہا ہوتا ہے
کہ جو ہے وہ بیان جو آپ کر رہے ہو وہ عمل بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. اور ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے وائز کو کہ اس کے واز کرنے سے اس کے اپنے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. میں تو جتنے بھی مدنی اسلامی بھائی ہیں یعنی فارغ و تحصیل ہیں, درس نظامی کیے ہوئے ہیں, مجھ سے کوئی پوچھتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, تو میں تو یہی ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ, اللہ پاک نے اگر آپ کو علم دیا ہے نا, تو پھر اگر آپ تدریس کی صلاحیت رکھتے ہیں تدریس ضرور کریں, کیونکہ علم جو ہے وہ پڑھانے سے بڑھتا ہے, یعنی ڈیلیور کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کو امامت کی صلاحیت ہو تو امامت ضرور کریں, کیونکہ جو ہے وہ نماز تو پڑھنی ہی ہے. اگر امامت کریں گے تو آپ کی اپنی نماز جو ہے وہ اچھے انداز سے, کامل انداز سے ادا ہوگی. اور واز کر رہے ہیں تو صلاحیت ہے واز کرنے کی, تو واز ضرور کریں. اس کا فائدہ کیا ہو گیا کہ آپ کے اپنے علم میں اضافہ ہوگا. اچھا, پھر جب علم میں اضافہ ہوگا اور باتیں, واز میں باتیں کیا کی جاتی ہیں, عمل پر, نیک عمل پر غبارہ جاتا ہے. اگر عقیدے کے بارے میں گفتگو کریں گے تو آپ کا اپنا عقیدہ مضبوط ہوگا, علم ہوگا تو. اچھا, اگر جو ہے واز و نصیحت کی بات کریں گے تو نصیحت اپنے آپ کو بھی تو ہو رہی ہوگی. ایک جو ہے وہ کہنے والا دل ہی دل ہے نا, اندر سے آواز آ رہی ہوگی, بھئی خود بھی عمل کرو. تو واز کرنے کی برکت سے بندہ خود بھی عمل کرنے والا بن جاتا ہے. نفس ہے یہ ہر وقت آدمی کے پیچھے لگا رہتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے گناہ کروائے, اللہ پاک کی نافرمانی کروائے. تو جب ہم خود واز کرنے والے ہوں گے تو وہ واز ہمیں فائدہ دے رہا ہوگا کہ تم لوگوں کو تو یہ بیان کرتے ہو, ابھی یہ گناہ کرنے لگے ہو, تو بندہ تب بھی رک جاتا ہے کہ نہیں یہ گناہ نہیں کرنا. اور اس کا تو الحمدللہ عز و جل کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے, شروع سے ہی بیان کرنے کا جو ہے موقع ملتا ہے. تو میں نے خود جو ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے فیل کیا ہے کہ جو بندہ بیان کرتا رہتا ہے پھر اس کو بھی جو ہے وہ اللہ پاک برائیوں سے, گناہوں سے, نافرمانیوں سے بچا لیتا ہے. درست فرمایا, اللہ برکت دے آپ کو اس طرف. اور علم دین کا ہونا بھی کیا ہے, اشد ضروری ہے. جب آپ کو دین کے کسی مسئلے پر سپیچ جو ہے ڈیلیور کرنی ہے تو آپ کے پاس ایک اچھا نالج ہونا چاہیے, اور اس کے اپنے کانسیکوینسز بھی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, علم نافع بھی عطا فرمائے, اور جتنا معلوم ہو اتنا ہی بتانا چاہیے. بعض اوقات بندہ اپنی طرف سے بھی پھر جب بات کرنے پر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی کیا ہے اٹکل پچو بھی اپنا استعمال کر کے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار بالخصوص دینی معاملات کے اعتبار سے یہ بڑا خطرناک جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے, ایمان کی حد سے باہر بھی لے جا سکتا ہے. جی ہاں, یہ معمولی بات جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے دین اسلام کے بتائے ہوئے مسائل پر اور بالخصوص دینی معاملات کے اوپر جب گفتگو جو ہے وہ کرنی ہو تو بندے کو اپنا نالج بھی دیکھنا چاہیے, اپنی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے, اور اپنا علمی لیول کیا ہے اس پر بھی غور ضرور جو ہے وہ کر لینا چاہیے, تاکہ اپنے آپ کو غلطیوں سے کیا کر سکے, بچا سکے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دوبارہ جو ہے واپس آتے ہیں. آپ کا روحانی مقام کیا تھا, عاطف بھائی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو وہ ہیں جن کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرما اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. تو یہ ان کے لیے دعا فرمایا کرتی تھی. اور آپ کے روحانی مقام کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ قرآن کے بہت اچھے قاری تھے, لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. تو کوئی سبب ایسا ہوا کہ جس کے سبب ان کو پورا قرآن جو ہے وہ یاد نہیں رہا, بڑے پریشان ہوئے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام حسن بصری کو سارا واقعہ سنایا. تو جناب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا کہ حج کے ایام ہیں, تم حج کو جاؤ, اور جب حج مکمل کر چکو تم مسجد خیف میں جانا, اور وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا اور اس سے اپنی ساری حاجت بیان کرنا, اور اس وقت تک اس شخص سے کلام نہ کرنا جب تک وہ اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائے. صحیح. تو حضرت ابو عمر کہتے ہیں میں نے حج کیا, حج سے فارغ ہوا, مسجد خیف پہنچا تو دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے, بہت سارے لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں. میں بھی جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو اتنے میں ایک سفید لباس میں ایک شخص آیا جس کو میں دیکھ نہ سکا. تو وہ آیا اور حضرت جناب کے پاس بیٹھ گیا. کچھ گفتگو ہوئی, نماز ظہر کا وقت ہو گیا, نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے کے بعد وہ سفید لباس والے شخص چلے گئے. پھر اس کے بعد میں حضرت کے پاس گیا جن کا جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے کہا تھا. تو میں نے سارا واقعہ انہیں بیان کیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے, مجھے قرآن بھول گیا ہے, آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو انہوں نے ابھی دعا کی, دعا جاری تھی کہ اللہ کی رحمت سے مجھے پورا قرآن دوبارہ یاد ہو گیا. واہ واہ واہ. اب کہتے ہیں کہ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے پاس بھیجا کس نے.
تو جناب حضرت عمر ابو عمر کہنے لگے کہ مجھے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا حسن نے ہمارا خواجہ صاحب نے ہمارا راز افشاں کر دیا ہے, انہوں نے ہمارا راز افشاں کیا ہے, اب ہم ان کا راز افشاں کرتے ہیں. ابھی تم نے دیکھا جو سفید لباس والا شخص آیا تھا یہ کوئی اور نہیں, یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا بات. اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ بصرہ سے یہاں آتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں. اور جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہوتے ہوئے تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو, جبکہ ہم خود ان سے سیکھتے ہیں, کیا بات. جب وہ ہماری خود تربیت فرماتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام دیا تھا, کہاں بصرہ ہے, کہاں مکہ مکرمہ ہے, اور وہاں مسجد خیف میں جا کر نماز ادا کرنا. یہ روحانیت کی منزلیں ہیں. جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ فرائض کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. پھر بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ حدیث پاک طویل ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان یعنی اللہ. اس کا چلنا اب عام بندے کے چلنے کی طرح سبحان نہیں اللہ. ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. پتھر جو روڈ پہ پڑا ہوا ہے وہ بھی پتھر ہی ہے, اور جو نکل رہا ہے لال نکل رہا ہے, جو ہے موتی نکل رہا ہے, یوں بولیے, میں موتی کا لفظ اس کے لیے بول رہا ہوں, بر لال ہے, وہ قیمتی پتھر ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی یہ یاقوت ہے, یہ بھی پتھر ہی ہے. اور جو روڈ پہ پڑا ہوا ہے یہ بھی کیا ہے, پتھر ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زرغون بھی کیا ہے, یہ بھی پتھر ہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ عقیق ہے, یہ بھی کیا ہے, پتھر ہی ہے. اور جو روڈ پہ پڑا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے, پتھر ہی ہے. ایک کو روڈ پہ, ایک کہاں ڈل رہا ہے, روڈ پہ ڈل رہا ہے, اور ایک انگوٹھی میں جڑ کے کہاں آ رہا ہے, ہاتھ کی زینت کا کیا بن رہا ہے, سبب بن رہا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا کیا ہے فرق ہے, دونوں کی آپ اصلیت دیکھیں تو کیا ہے, وہ تو پتھر ہی ہے. تو ہم بھی انسان ہی ہیں, وہ بھی انسان ہی تھے. سبحان اللہ. لیکن انسان میں کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. جو ہے یعلمون اور لا یعلمون, جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن کہتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں, کبھی نہیں. یہ بھی انسان, یہ بھی انسان, یہ بھی اشرف المخلوقات کے زمرے میں آ رہا ہے, یہ بھی اسی زمرے میں ہے, اس سے باہر نہیں ہے. لیکن یہ یعلمون ہو کے, جاننے والا ہو کے, علم والا ہو کے فضیلت پا گیا, اور یہ لا یعلمون ہو کے, جاہل ہو کے کیا ہو گیا, اس فضیلت سے نیچے چلا گیا. اللہ. تو جس طرح علم انسان کو کیا کرتا ہے, ایک فضیلت دیتا ہے, علم دین کی برکت جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے. تو یوں ہی جب بندہ عشق سرور میں اپنی ہستی کو فنا کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات اور دنیاوی لذات سے منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جانب اپنا رخ پھیر لیتا ہے, یعنی ہر شے سے منہ کیا کر کے, منہ موڑ کے, اس کو چھوڑ کے, اللہ کی یاد سے ناتا جوڑ کے, راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جاگ کے, اس کا ذکر کر کے, اس کی عبادت کر کے, نوافل پڑھ کے اس کا قرب حاصل کیا ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ جو اس کو مقام عطا فرمائے گا. کیا ہے کام بندہ جو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا, اور جو 5 پڑھتا ہے ان میں بھی موجود نہیں ہوتا, کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے, کبھی نہیں کر سکتا. کیا ان کے برابر ہو سکتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے, عطا فرما دیتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک اہم بات تھی. میں نے کہا چلیں اس کو بھی بات کرنا سوچ رہا تھا, یار ہم تو یہ نہیں کر سکتے, ہم تو جو ہے کراچی سے جو ہے نا وہ مدینہ نہیں جا سکتے. بھائی ہم ہی ہیں نا, اپنا آپ بھی بندہ دیکھے میں ہوں کیا. ایک دیکھیں مجھے دیکھیے, ایک آدمی ہے وہ چوکی دار ہے, باہر پی این کھڑا ہے, اور اسی ادارے کے اندر ایک بندہ کون ہے, وہ اسی کے اندر جناب بڑی زبردست قسم کی, اعلیٰ قسم کی سیٹ ہے, کرسی ہے, اس پہ بیٹھا ہوا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے, تعلیم کا فرق ہے, شعور کا فرق ہے, سینس کا فرق ہے, صلاحیت کا فرق ہے, قابلیت کا فرق ہے, ابیلٹی کا جو ہے وہ فرق ہے. کیا کیا فرق نکالیں گے آپ, نکالتے جائیں گے, نکل جائیں گے. اسی فرق نے کیا کیا, جس میں وہ صلاحیتیں تھیں اس کا مقام کیا ہو گیا, الگ ہو گیا. جس میں نہیں تھیں اس کا کیا, جس میں اپنے درجے کی تھیں وہ اس درجے میں ہے, جس میں اس درجے کی وہ میں تھیں وہ کیا ہے, اس درجے میں ہے. تو دنیا کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں ہیں.
تو یہ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. تو اولیاء کی جب ہم اس طرح کی بات چیت سنتے ہیں کرامت کے طرف از قبیل سے جو ہوتی ہے کہ کرامت کے اعتبار سے جو ہوتی ہے، تو اس کو بھی لے کر کے ایک عام بندے کے اعتبار سے کیا ہے اس کو لے کر کے نہیں سوچنا چاہیے بھی ہم تو یہ نہیں کر سکتے، تو ہم بھی انسان ہیں، تو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں، تو وہ کیا تھے، وہ تھے ان کا تو بیان ہم کر ہی رہے ہیں نا. وہ کیا تھے؟ وہ صالحین کا قرب پانے والے تھے. اور صالحین کا قرب پا کے، نیک لوگوں کا قرب، اللہ کریم کے پاکیزہ بندوں کا قرب پا کے ان سے لے کر سیکھ کر عمل کر کے اس کو اپنی زندگی کے اندر کیا تھے، نافذ کرنے والے تھے. تو پھر اللہ کریم نے کیا کیا، ان کو مقام بھی ایسا ہی عطا فرمایا. سبحان اللہ. پھول دو طرح کے ہوتے ہیں. گیندے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ پھول ہوتا ہے. پھول ہی ہوتا ہے. گلاب کا بھی کیا ہے؟ پھول ہی ہوتا ہے. دونوں کی شباہت میں کیا ہے فرق ہے، دونوں کی شکل میں کیا ہے فرق ہے، دونوں کی خوشبو میں کیا ہے فرق ہے، اور دونوں کو دیکھنے کے اثر میں بھی کیا ہے فرق ہے. واہ واہ. فرق ہے. اور دونوں کے ہار بنا کر پہنانے میں بھی کیا ہے فرق ہے. بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہمارے ہاتھ میں رحمت فرمائے. صالحین کے قرب کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے، اللہ کریم کے نیک لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہمیں شیخ طریقت امیر سنت کی صحبت جو ہے وہ میسر ہے. تو مدنی مذاکرے میں آپ جس طرح مدنی پھول جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں جس طرح آپ تعلیم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی، تو یہ مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہیے. تو اس کی برکتیں بندے کو ملتی ہیں، اور پھر جب بندہ ان کو سمیٹتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کے دروازے کھولتا ہے اور بندے کو عزت بھی عطا فرماتا ہے. کچھ فرما رہے ابراہیم بھائی؟ جی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک باز اولیاء کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور یہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی نسبتوں کا بھی بیان کر رہے ہیں، اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو عنایات ہوئیں ان کا بیان بھی ہم سماعت کر رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ پاک نے کیسی جو ہے وہ کرم نوازی فرمائی کہ جب آپ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہو کر آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے تو دلوں سے جو ہے وہ میل، دلوں سے گناہوں کی، کفر کی جو میل تھی وہ دھلتی چلی جاتی تھی. ایک واقعہ اس تناظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک آتش پرست تھا اس زمانے میں، جو آپ کا ہمسایہ تھا، اس کا آخری وقت تھا، 70 سال تک اس نے جو ہے وہ کفر کی زندگی گزاری. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بالکل بیمار پڑا، بستر مرگ پر آیا، تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے. اب اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی شان بھی دیکھنے کو سننے کو ملے گی. ذرا دیکھیے گا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی. وہ کہنے لگا کہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں اسلام کے بارے میں مجھے پتہ تو ہے، لیکن 3 وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کرتا. وہ 3 وجوہات اس نے بیان کی کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ملعون ہے، لیکن پھر یہ طلب دنیا کے اندر بھی مشغول رہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ موت یقینی ہے، اور واقعی یقینی ہے، لیکن پھر موت کی تیاری بھی نہیں کرتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا ایمان ہے کہ جنت میں دیدار الہی ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں. تو ان 3 وجوہات کو دیکھ کر جو ہے وہ میں اسلام قبول نہیں کرتا. یہاں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے ہوتے ہیں. تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں گناہوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے گناہوں کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اسلام پر طعن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. اب امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا کہ ان کا تعلق تو بندے کے کردار اور عمل سے ہے. جی بندے کے کردار، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان ساری باتوں کا جس کا تذکرہ کیا ہے، ان ساری باتوں کا جو تعلق ہے وہ تو بندے کے عمل اور بندے کے کردار سے تعلق ہے. لیکن ایک مسلمان بہرحال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کا دین تو حق ہے، اس کا عقیدہ تو سچا ہے. تو تم نے جو ساری زندگی آگ کی پوجا کی ہے، اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اگر تم بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالو تو تمہیں بھی جلا دے گی. 70 سال عبادت کرنے کے باوجود اگر تم بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالو گے تو تمہیں بھی جلا دے گی، اور کوئی اور ہاتھ ڈالے گا تو اسے بھی جلا دے گی. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کرم فرمائے تو پھر آگ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی. یہ فرما کر قریب ہی آگ پڑی تھی جس کی وہ پوجا کرتا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا. اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس آگ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو وہ شمعون نامی جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اس کی پھر سند بھی آپ کچھ دیجئے نا، کوئی گارنٹی بھی تو دیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ساری زندگی تو میں نے کفر کے اندر گزاری ہے.
تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ پر اسے لکھ کر دیا کہ حسن بصری اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. تو وہ رکا، لکھ دیا گیا، اور اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو یہ میرے ہاتھ میں رکھا جائے. اب وہ انتقال ہو گیا اس کا، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان بھی ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو وہ رکا جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں رکھ کر اسے دفنا دیا گیا. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، تخت پر بیٹھا ہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ کیا حال گزرا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. قربان جاؤں، واہ واہ واہ. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب کے اندر وہ ملاحظہ کیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ اب آپ کے رکے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو یہ رکا واپس لے لیں. یہ خواب کے اندر دیا. جب امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے تو وہ رکا آپ کے پاس موجود تھا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جس پر مہربان ہو جائے. حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ بندہ ساری زندگی جو ہے وہ گناہ کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے، مضمون بیان کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے تو آخری وقت میں وہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ بندہ جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے لیکن آخری وقت میں اس پر جو ہے وہ تقدیر غالب آتی ہے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے تو وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. بلعام بن باور کا واقعہ اس پر جو ہے وہ بالکل واضح طور پر اہل علم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوا. تو اللہ پاک سے عافیت بھی مانگنی چاہیے اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے اولیاء کرام کو کیسی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت تو ہم نے یہ بھی دیکھی کہ آگ ہاتھ کے اندر اٹھا لی اور اس کو نقصان نہیں پہنچا. ایک اور بات جو یہاں پر جاننے کو ملی وہ یہ ہے کہ اولیاء کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جانب لے آتے ہیں، کفر کی تاریکی سے نکالتے ہیں اور ایمان کے نور میں لے آتے ہیں، گناہوں کی دلدل سے نکالتے ہیں اور نیکیوں کے گلشن میں لے آتے ہیں. یہ اولیاء کا انداز اور کام رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آپ کو حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ادامہ ذلہ کا ایک ویڈیو پیکیج ابھی دکھاتے ہیں. جی، قرآن پاک کی آیت واضح ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ ہونا جو ہے وہ دو طرح ہے، ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے حکمی. حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی آپ ان کے ساتھ ہیں، اور حکمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنے عمل کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہیں. تو جسے حقیقی معیت اور صحبت نصیب ہے اس کے لیے اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے. جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی معیت انہیں نصیب ہوئی تو مرتبہ صحابیت بھی ملا، اور اس صحبت حقیقی کی جو برکات اور اثرات تھے وہ صحابہ کرام کے اندر نظر آتے ہیں. ان کی زندگیوں کی جو بیوٹی ہے اور جو کمال ہے اس میں وہ نظر آتے ہیں. اچھا، اور جسے حقیقی صحبت نہیں ہے تو اس کے لیے حکمی صحبت ہے. حکمی صحبت کے کئی طریقے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے حالات زندگی کو پڑھتے رہنا، دوسرا ہے اس کے ملفوظات کو سننا پڑھنا، تیسری بات ہوتی ہے کہ اپنے عمل کو اس کی طرح رکھنے کی کوشش کرنا، چوتھا ہوتا ہے کہ اپنے تصور میں اسے رکھنا. یہ بھی حکمی صحبت کے اندر آتا ہے. میں کل ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک پنجابی اشعار میں تصوف کی کتاب تھی، بڑی خوبصورت کتاب. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ پیر و مرشد کی صحبت اختیار کرو، حقیقتاً یا حکماً. پھر فرمایا کہ حقیقتاً تو یہ ہے کہ ان کا حقیقی قربی آپ کو مل جائے، آپ ان کے سامنے بالمشافہ بیٹھ سکیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنے تصور میں اپنے مرشد کو رکھو. کہ تصور میں مرشد کو رکھو گے تو ان کی زندگی، ان کا انداز، ان کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کا لائف سٹائل، ان کی باتیں، یہ بھی تمہارے اندر جو ہے نا وہ چلتی رہیں گی. آپ کسی کی صورت ذہن میں رکھتے ہیں تو جیسا بندہ ہے اس کے متعلقات بھی ذہن میں آتے ہی ہے نا. تو جب آپ پیر و مرشد کو ذہن میں رکھیں گے تو اب کیا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کے اندر اسی کے مطابق چلتی رہیں گی. یہ بھی حکمی صحبت کی صورت ہے. چلیں جی، اللہ صالحین کی
صحبت اور برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز بھی لیتے ہیں. سلمان بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سناتے ہیں. عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان. یا مرحبا. میسیجز بھی شامل کرتے ہیں جی. کلام حضرت لال شہباز قلندر کی منقبت جو پڑھی تھی سکھر میں وہ عدنان بھائی سے سنوائیں. مرحبا، جزاک اللہ خیرہ جی. یہ کہہ رہے ہیں جی نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں، سیال کوٹ سے میسیج ہے، کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. کشمیر سے میسیج آ گیا جی، پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ خیرہ. مرحبا. اور گجرانوالہ سے میسیج ہے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، کلام سنائیں. عمر بھائی چینیوٹ سے ہیں، یا شفیع امم کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. چیچا وطنی سے میسیج ہے جی، علی شہزاد بھائی کا، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کلام سنائیں. کال بھی شامل کرتے ہیں جی. فہیم اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری ہے. عدنان بھائی نعت خان سے عرض ہے کہ منقبت صدیق اکبر خلیفہ اول کی سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین. یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا؟ نام ہے شعیب، اور کہاں سے ہیں؟ سلام والی سے ہیں. واہ بھائی مرحبا. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے کلام سنائیں. مٹتے ہیں جہاں بر کے علام مدینے میں، سرگودا سے میسیج ہے، ان کو کلام سننا ہے جی. مدثر بھائی ہیں جی، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، یہ کلام ان کو سننا ہے. میاں والی سے میسیج ہے، سرکار توجہ فرمائیں، کلام سنائیں، جزاک اللہ خیرہ جی. سرگودا سے میسیج ہے، پہنچوں درے سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، یہ کلام سنائیں. خان پور سے میسیج ہے جی، قربان میں ان کی بخشش پر، یہ کلام سنائیں. اور کہاں سے جی میسیج ہے یہ، چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. کال بھی لیتے ہیں. محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. واہ بھائی واہ، مرحبا جی. ایک نعت سن لیا ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. اللہ کرے. آمین جی. فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں نگہبان پورہ فیصل آباد سے. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت بہت پسند ہے ہمیں، سارے گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں. اور میری والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے، اور ان کی پسند کی اور ہمارے سب گھر والوں کی پسند کی نعت ہے، در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. جزاک اللہ خیر. آمین. اللہ آپ کی امی کو صحت عطا فرمائے، عافیت سلامتی عطا فرمائے. مرحبا جی. عالم کی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں جناب. یہ کلام سنواتے ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا. جی عدنان بھائی، اتنی ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں، کلام سنائیں آپ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا،
وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بھیڑ مانگے دیا اور اتنا دیا، بھیڑ مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا، ان کے رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے مگر جو آیا اسے سر بھر کے دیا، جو آیا اسے سر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، در پہ بلاؤ مکی مدنی،
مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بھیگ بھی بناؤ مکی مدنی دید تیری ہے عید میری آقا دید تیری ہے عید میری جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی بھیگ بناؤ مکی مدنی میرے آقا بگڑی بناؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم کو بچاؤ مکی مدنی ہم کو بچاؤ مکی مدنی مدنی در پہ بلاؤ بلاؤ در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ ڈالا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ ڈالا کیا تھا صدقہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور یاد بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور یاد بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا سبحان اللہ. سر گھڑی بتا رہی ہے پروگرام ہم اینڈنگ کی جانب لے کے جا رہے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے اپنے مسائل بتاتے ہوں گے, تو یہ کیا سلسلہ کار ہوتا تھا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے علم و عمل دونوں کا جامع بنایا تھا, اور جب آپ سے کوئی سوالات کرتے اور آپ ان کو جوابات دیا کرتے تھے, اور بعض جوابات تو اتنے ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے تھے, ملتے جلتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ ہر مسئلے کا حل یہی بتا رہے ہیں. جیسا کہ جو ہے ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ قحط سالی ہے, آپ بتائیں میں کیا کروں کہ قحط سالی دور ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو.
پھر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جناب بہت غربت ہے، بہت غریب ہوں، بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری اولاد نہیں ہے، آپ بتائیں میں کیا پڑھوں کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور پھر ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں نے جو باغ بنایا ہوا ہے وہ خشک ہو گیا ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اب جو ہے وہ دیکھنے والے سننے والے کہنے لگے کہ ہر ایک کو فرما رہے ہیں استغفار کرو استغفار کرو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے پھر جو ہے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر شراٹے کا می یعنی موسلادھار بارش بھیجے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ کیا بات! تو یہ چاروں سوالات کا جواب تو اس دو آیتوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پر ایک استغفار کی جو ہے وہ اہمیت بھی جو ہے سامنے آتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے مطابق روزانہ 70 مرتبہ اور دوسری روایت میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے وظائف میں بھی شامل ہیں روزانہ جو ہے وہ 70 مرتبہ استغفار کرنے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور استغفار کی تسبیح پڑھا کریں۔ انشاءاللہ استغفار کی تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مغفرت بھی حاصل ہوگی، بخشش بھی حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں بہت سارے دنیاوی طور پر بھی جو ہے وہ فوائد ملیں گے، اللہ پاک کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نصیب فرمائے اور استغفار کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام پڑھتے۔ حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،